بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہے. یہ بڑی مشہور روایت ہے، عام حضرات کو بھی عموماً یاد رہتی ہے، اس کا ترجمہ یاد رہتا ہے. اور حقیقت میں اس حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف ذکر فرمائی کہ مسلمان کون ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں. تو آپ نے مسلمان کی تعریف فرمائی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے باقی مسلمان محفوظ رہے. اب اس حدیث پر ذہنی اعتبار سے ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ اگر مسلمان وہی ہوگا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہے تو پھر تو اس تعریف میں شاید ہی کوئی بچ جائے، اس لیے کہ کبھی ہم کسی کو زبان سے ستا رہے ہوتے ہیں اور اگر طاقت زیادہ ہو تو پھر اپنے ہاتھ سے اس کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. تو بہت مشکل ہے کہ کوئی اس تعریف کے اندر شامل ہو جائے. کبھی نہ کبھی تو زبان سے اور کبھی جسم سے، ہاتھ سے دوسرے کو اذیت دینے کا عمل ہوتا ہے. تو کیا سب اسلام کی تعریف سے نکل جائیں گے اور مسلمان نہیں ہوں گے؟ تو محدثین نے اس کے بارے میں مختلف باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ فرمائی کہ اس سے مراد ہے کہ حقیقی مسلمان، جیسے ایک چیز ہوتی ہے نا، ایک برائے نام سی چیز ہوتی ہے اور ایک حقیقت میں وہ چیز اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. تو حقیقی مسلمان، ایک کامل مسلمان اور ایک اعلیٰ درجے کا مسلمان وہی ہے اللہ کی نظر میں کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے، جس کے جسم کے اعضاء سے باقی مسلمان محفوظ رہے. باقی نام کے مسلمان تو سبھی ہیں پھر جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اور جو چیز برائے نام ہوتی ہے اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے یہ میں اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً حقیقتاً ایک صحیح معنوں میں مسلمان کہلانے کے لائق اور مستحق بنے تو ہمیں پھر اس حدیث کو پیش نظر رکھنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جسم کے دو اعضاء ایسے ہیں کہ جو زیادہ اس لائق ہے کہ اس پہ انسان کنٹرول رکھے. آپ دیکھیں نا، جسم میں تو پیر بھی ہے، گھٹنا بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہے، کوہنی بھی ہے، سب چیزیں ہیں. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور پہ دو اعضاء کا ذکر کیا، زبان کا اور پھر ہاتھ کا. اس لیے کہ عموماً کسی کو اذیت اور تکلیف دینے میں یہ دو اعضاء زیادہ کار فرما ہے، اور چونکہ پھر زبان بہت زیادہ ہے تو اس کو پہلے ذکر کیا. وہ آسان ہے، دور سے کسی کو برا بھلا کہہ دیا، اس کی غیر موجودگی میں برا بھلا کہہ دیا، فون پہ برا بھلا کہہ دیا، اوپر گھر سے آواز دے دی وہ نیچے جا رہا ہے برا بھلا کہہ دیا. تو زبان کی ایذا، اذیت اور تکلیف وہ پھر بالکل عام ہو جاتی ہے. زبان کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے، اس پہ کنٹرول رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ جو عضو استعمال ہوتا ہے وہ پھر انسان کا ہاتھ ہے. کسی پر اگر غصہ آ جائے تو انسان تھپڑ مارے تو بھی ہاتھ ہے، اور مکہ گھونسا مارے تو بھی ہاتھ ہے. یہ دو اعضاء زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خصوصیت کے ساتھ ان دو اعضاء کا ذکر کیا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے انسان کو اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے اور اپنے اعضاء کو اپنے کنٹرول میں رکھنا پڑتا ہے. یہ جو آج ہم تکیہ کلام بنا چکے ہیں نا،
کسی نے ادھر سے ادھر گلاس رکھا اور فٹ سے گالی دے دی، جیسے کہ یہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی بول دیا زبان سے. تو ایک عادت کے درجے میں زبان غلط استعمال ہونا شروع ہو چکی ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ ہم چونکہ غیر محتاط ہیں، وہ چیزیں ہمارے بچوں نے، ہماری نسلوں نے وہ بھی سیکھ لی ہیں. تو ہم اگر ایک دیتے ہیں تو اگر ان سے پوچھ لیں وہ 10 سیکھ چکے ہوتے ہیں. ماحول غلط بنا دیا گیا. تو اس لیے اپنی تربیت، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو بنانا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم واقعتاً اللہ کی نظر میں صحیح معنوں میں مسلمان بن سکے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.